اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آج ایک اہم سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال بڑا اہم ہے، اکثر لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی لوگ اکثر آ کے پوچھتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا، عشر دینا، نفلی صدقہ خیرات ان کو دینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ تو اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کو دینا تو جائز نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور بھکاری ہیں، کما سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک جسم والے ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، معذور بھی نہیں ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک آپ ان کو نہ دیں، آپ کی بات بڑی کرتے ہیں، یہ مجبور بھی نہیں ہے، معذور بھی نہیں ہے، کما بھی سکتے ہیں۔ لیکن میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیوں نہیں تھے؟ یہ پیشہ ور بھکاری حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کیوں نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں کیوں نہیں تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کے دور میں یہ پیشہ ور بھکاری کیوں نہیں تھے؟ یہ آج کے دور میں کیوں پھیل چکے ہیں؟ جب میں ان سے سوال کرتا ہوں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو پھر میں نے بتایا کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، خلفاء گزرے ہیں، اس دور میں جو آدمی بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، وہ غریب لوگوں کا حق، مستحقین کا حق اور غریب ضرورت مند لوگوں کا حق ان تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس وقت وہ زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے، حکومت کی طرف سے عمال مقرر ہوتے تھے جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول بھی کرتے تھے اور پھر مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچاتے بھی تھے۔ لیکن آج یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہاں تک بھی آتا ہے حضرت ابو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ تقسیم کرنے والے زکوٰۃ لے کر تقسیم کرنے کے لیے پھرتے تھے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تھا، رزق ان کے پاس ہوتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس دور میں بادشاہ غریب لوگوں کا حق، حکمران، امیر المؤمنین غریب لوگوں کا حق ان تک پہنچایا کرتا تھا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دور کا سرمایہ دار مسلمان، تاجر مسلمان، بزنس مین لوگ، پراپرٹی والے اور زرعی رقموں کے مالک اور جو دولت مند مسلمان ہوا کرتے تھے، وہ بھی غریب لوگوں کا حق ان تک پہنچایا کرتے تھے، ضرورت مندوں کا حق ان تک پہنچایا کرتے تھے، اپنی زکوٰۃ دیانتداری کے ساتھ مستحقین تک پہنچایا کرتے تھے اور غریب معاشرے کے غریب مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جب سے دونوں سلسلے بند ہوئے، مسلمان بادشاہوں نے قومی خزانے کے اندر خیانت کرنا شروع کر دی، ساری مراعات، ساری سہولیات، سارا پروٹوکول، سارے الاؤنس سب کچھ اپنے لیے مختص کر لیے اور غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اور دوسری طرف سرمایہ دار مسلمانوں نے، تاجر حضرات نے اور زمینوں کے جو مالک ہیں انہوں نے، سرمایہ دار لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دی، صحیح طریقے سے عشر نکالنا چھوڑ دیا، صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا، جس طرح کرنا چاہیے تھا، سخاوت چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں سلسلے شروع ہو گئے۔ تو غربت تو میرے دوستوں ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سوال کرنے پہ، مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جب یہ دونوں سلسلے بند ہو گئے تو پھر اس وقت اکثر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے بیچارے، اپنی خودداری کی وجہ سے، اپنے عزت نفس مجروح ہونے سے بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھ گئے، اور کچھ میرے دوستوں باہر نکل آ گئے جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی صحیح سالم ہیں، یہ کما بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وسائل نہیں ہیں، وسائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں، جو مانگنے والے ہیں ان کو آپ نہ دیں، ہرگز نہ دیں، جنہوں نے پیشہ ہی یہ بنا لیا کہ ہم نے مانگ کے کھانا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو تو آپ نہیں دیتے، لیکن وہ مستحق مسلمان، وہ ضرورت مند مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اپنے عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے باہر نہیں آتے، اپنی سفید پوشی اور چٹ پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے،
آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کا حق کتنا پہنچایا ہے؟ ان تک ہم نہیں پہنچاتے، ان کو ہم نے کہاں دیا؟ وہ تو پیشہ ور نہیں ہے۔ تو لہذا صرف اتنا کہنے سے کہ یہ تو پیشہ ور بھکاری ہیں، ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ان کو آپ بے شک نہ دیں، لیکن وہ مستحق مسلمان، وہ ضرورت مند مسلمان، وہ بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں، یتیم بچے جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کرتے، ان تک ان کا حق پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مجموعی جو مزاج تھا خرچ کرنے والا تھا، جوڑنے والا نہیں تھا۔ آج ہمارا مجموعی مزاج جو ہے سرمایہ دار لوگوں کا اور جو مالدار لوگ ہیں ان کا جوڑنے والا مزاج بن چکا ہے۔ اب جوڑنے پہ مال بڑھنے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن خرچ کرنے پہ مال بڑھنے کا وعدہ ہے میرے دوستو۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، بھائی ہم تو خانقاہی نظام کے لوگ ہیں، معرفت کے لائن کے لوگ ہیں، ہم تو مستحق اور غیر مستحق کو نہیں دیکھتے، اور تمہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نام پہ دیا کرو، خرچ کیا کرو، جو مستحق ہو اس کو بھی دو، جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی دو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک تمہیں وہ نعمتیں بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو، اور اللہ پاک تمہیں وہ نعمتیں بھی دے گا جس کے تم مستحق ہو۔ تو لہذا ہر مسلمان پہ انسان خرچ کرنے کی کوشش کرے، اپنے محلے میں، پڑوس میں، برادری میں، خاندان میں، سوسائٹی میں، اپنے دفتر میں، اپنے جماعت میں، اپنی مسجد میں انسان غور و فکر کرے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ ہماری امداد کے، ہمارے تعاون کے مستحق ہیں۔ ایک بہت بڑے سرمایہ دار آدمی نے، کاروباری آدمی نے مجھے بتایا، دوست ہے ہمارا، وہ کہنے لگا مولانا صاحب پہلے تو عام معاشرے کے لوگ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے، معزز گھرانوں کے، باعزت گھرانوں کے لوگ مانگنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے ہمیں بدگمانی ہوتی تھی کہ یہ مستحق نہیں، ویسے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے تحقیق کی ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی ان کے حالات ایسے تھے کہ ان کے گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان کو دل کھول کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تبوک کا موقع آیا، دیگر مواقع پہ صحابہ کرام نے دل کھول کے خرچ کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا انہوں نے زکوٰۃ نکالتے تھے؟ وہ لوگ نہیں نکالتے تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک صحابی پہ، ایک اللہ کے نبی کے صحابی پہ زکوٰۃ فرض اور نہ نکال لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ تو وہ نکالتے ہی تھے، لیکن نفل صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حفیظ اللہ مہاجر مدنی آخر عمر میں جو ہے وہ حرم پاک میں چلے گئے تھے، ہجرت کر کے یہاں سے، تو ان سے کسی نے ایک حرم پاک کے اندر سوال کیا، کسی آدمی نے، کہنے لگا حضرت یہ مانگنے والے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دینا چاہیے؟ تو وہ بھی اللہ والے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے بھائی مجھے یہ بتاؤ وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں آنے کے مستحق تھے؟ اللہ پاک نے تمہیں اپنے گھر اللہ پاک نے بلا لیا، اپنے گھر کی اللہ پاک نے زیارت کرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض رسول پہ حاضری اللہ پاک نے نصیب فرما دی، اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دیا، تمہارے اعمال اتنے معیاری ہیں، تمہارے اندر اتنا تقویٰ ہے، تمہارا اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ تم یہاں آنے کے مستحق تھے۔ وہ بندہ کہنے لگا نہیں، مستحق تو میں نہیں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے تمہیں بغیر استحقاق کے یہاں تمہیں بلایا ہے تو تمہیں بھی اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کو دل کھول کے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے، کنجوسی اور بخل سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ خرچ کریں گے اللہ پاک آپ کو بڑھا چڑھا کے دے گا، 100 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ پاک دے گا۔ خرچ کرنے پہ مال بڑھنے کا وعدہ ہے، لیکن جوڑنے پہ جو ہے مال بڑھنے کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سخی آدمی سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں اور کنجوس آدمی سے اللہ پاک محبت نہیں فرماتے۔ ایک ایسا بندہ جو عبادت گزار ہے لیکن سخی نہیں ہے، بخیل ہے، اللہ پاک اسے محبت نہیں فرماتے۔ اس کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے لیکن محبت نہیں فرماتے اس سے۔ ایک گنہگار آدمی ہے لیکن ہے سخی، اللہ پاک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے والے کا ثواب اس کی ذات کی حد تک محدود ہے۔ اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، کسی مسلمان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، اور اللہ اپنی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اور بندہ اپنے حق کے لیے محتاج ہے۔ جب انسان کسی پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ایک بندے نے ایک میرے بندے کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ، عشر اور اپنا صدقہ خیرات جو بھی ہے مستحقین تک اللہ پاک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔